ارشاد بھٹی صاحب ہیں, رؤف کلاسٹرا صاحب ہیں. بھٹی صاحب آپ کویشچن پوچھنا چاہ رہے تھے مجھے معلوم ہے, لیکن تھوڑی سی وقت کی ہمارے پاس قلت تھی, اس لیے اس کو میں اکوموڈیٹ نہیں کر پائی. اب یہ میں نے کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ جو ای سی سی میں ہوا ہے اس سے پہلے جو بیچ میں پریس کانفرنس آئی ہے, پھر جو وزیر اعظم صاحب نے اس پالیسی کو ریورس کیا ہے, لیکن کسی کے پاس اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. میں نے محی یوسف صاحب کا بھی بیان چلوایا, فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی, اور شبلی صاحب نے بھی پروسیجر کے اوپر فوکس کیا, لیکن سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے. آپ کو بڑے اچھے سوال پوچھا آپ نے ماریا, اور بڑا انہوں نے خوبصورتی سے ہمارے دوست شبلی صاحب نے ہر ایک کے بارے میں کہا مجھے نہیں پتا. قلم دان نہیں, اگر انفارمیشن منسٹر ہوتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں آپ انفارمیشن منسٹر ہیں. نہیں, آپ کو انٹرسٹ تو ہونی چاہیے نا. معذرت کے ساتھ شبلی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, دوست بھی ہیں, کہ آپ کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے اتنی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ نے ٹی وی چینلز پہ بھی پھر آنا ہوتا ہے, یا تو ٹی وی چینلز پہ نہ آئے نا کہ آج کل میں ریسٹ کر رہا ہوں. آپ جب ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں تھوڑی سی تیاری, مگر آپ کے انہوں نے 3 سوالوں کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ چیز کیوں ہوئی, اور یہ بڑے اہم سوال ہیں جو اس وقت آپ نے جیسے کہا پوری دنیا جن کو بڑا قریب سے دیکھ رہی ہے, پاکستان, انڈیا, امریکنز یا دیگر, ایون چائنا, یو اے, سعودی, سب کے سٹیکس ہیں ہمارے یہاں کے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی کیا نیچر بننی ہے. تو اس وقت پاکستان کے سابق آپ کے منسٹر فار انفارمیشن کہیں جی مجھے تو ان تینوں ڈیولپمنٹس کا نہیں پتا, تھوڑا سا معذرت کے ساتھ انفارچونیٹ ہے, ہارڈ ٹو ڈیفینڈ ہے میرا خیال ہے. اس لیے اور چیز ایک اور ہے, ایک بڑی مزے کی, اب ٹوسٹنگ دیکھیں اس کو, اسپن ڈاکٹرنگ, میں بڑا اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں آج کل, حیران ہوتا ہوں. جب انہوں نے یہاں پہ چینی کا سکینڈل آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس وقت انہوں نے سارا نزلہ ڈال دیا تھا, انہوں نے کیبنٹ کو درمیان میں سے نکال دیا تھا جس نے 3 بلین روپیز کی سبسڈی دی تھی. یہاں پہ خسرو بختیار صاحب لے رہے تھے, جہانگیر ترین صاحب لے رہے تھے, اور خسرو بختیار کا بھائی ہاشم باختن کمپنی وہاں پہ فنانس منسٹر پنجاب میں, وہ بیٹھ کے اپنے بھائی کو, شہریار کو چیک بانٹ رہے تھے, اور 3-4 ارب روپے آپس میں بانٹ لیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہو ای سی سی کا کیا رول بتاتے تھے ہمیں, اس وقت انہوں نے کیبنٹ کو بالکل نکال دیا تھا. اور ایف آئی اے نے جب انکوائری کی تھی, انویسٹیگیشن کی تھی, اور ان کو بلایا گیا تھا تو کیبنٹ کو نہیں چھیڑا گیا تھا. اس وقت کہتے تھے کیبنٹ کا تو تعلق نہیں ہے جناب, یہ تو ای سی سی جانے اور اسی سے سارے کام کرتے ہیں, ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو ایک فارمل سی گگی, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, اس پنجابی میں کہتے ہیں ادھر ہمارے پنجاب میں, وہ جو گگی مار دو جی, ہم نے تو گگی مار دی تھی. اب اس وقت گگی مار رہے تھے کہ ہمارا تعلق نہیں تھا, کیونکہ اس سے فائنینشیل امپلیکیشنز آ رہے. اب یکدم انہوں نے کیبنٹ کو سپیریئر کر دیا کہ آپ وہ دیکھیں ای سی سی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی, ای سی سی جب تک کیبنٹ اس کو اپروو نہ کرے. تو جب ان کو سوٹ کرتا تھا وہاں پہ تو انہوں نے ای سی سی کو وہ کر دیا, آگے کر دیا. یہ چینی اسکینڈل کی میں بات کروں, اس وقت ای سی سی بہت امپورٹنٹ تھی. آپ کی دفعہ کہتے ہیں نہیں, آپ کی دفعہ کیبنٹ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور کیبنٹ جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ آخری ہوتی ہے, لیکن چینی والے فیصلے کیبنٹ والے وہ نہیں ہوتے, اس کے ہوتے ہیں. اور وہ یہ چینی گیس گھی کی کا معاملہ نہیں, یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا معاملہ ہے, جو ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ کا معاملہ ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں, یہ بچکانا, مطلب بچوں کی حکومت. آپ کوئی اب اس میں کون سی بچہ سکا کی, میں نے کہا سکا نظام سکا کی میں مثال دوں, یا شاہ محمد رنگیلا صاحب کے دور کی یاد دلا دوں. مجھے ایک بات سمجھائیں, انڈیا کے ساتھ آپ نے 22 فروری سے آپ نے کوئی سی بی ایم شروع کی, ہمارے ملٹری مارینوں نے شروع کی, اچھا کام کیا کہ بارڈر پہ آپ کے سیز فائر ہوئے, نوجوان دونوں سائڈ سے نوجوان, برادرانہ ملک کا قصہ آیا, اس میں یو ای کا آ رہا ہے, اس میں سعودیز آ رہے ہیں, اس میں امریکنز آ رہے ہیں, ایون اس میں چائنیز وغیرہ وہ شامل ہیں. آپ نے ایک ملک کے ساتھ سی بی ایم شروع کی, انہوں نے آپ کو لیٹر لکھا, مودی صاحب نے آپ کو اس کو جواب دیا, انہوں نے ٹویٹر کیا, انہوں نے ٹویٹ کیا. آپ اتنے ہو چکے ہیں کہ ملک کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر ایک ٹریڈ شروع کرنی ہے. چلو مان لیا ہمارے ہم دونوں ملکوں کے پرابلم ہے, ایک لوگ بیٹھ کے ایک میٹنگ نہیں ہو سکی جس میں آپ بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ ہم نے کھولنے یا نہیں کھولنے. اس رات میں بھٹی صاحب اور کاشف عباسی صاحب کے شو میں تھے, اگین میں نے اس پہ پوزیشن لی, انہوں نے اپنی پوزیشن لی, اس نے لی, کاشف نے لی, اس پہ کہیں سے مجھے کوئی گالی نہیں پڑی. جب میں نے یہ کہا جی کہ آپ کو ٹریڈ کرنی چاہیے, آپ کو کاٹن بھی لانی چاہیے وہاں سے, شوگر اگر سستے ملتے, اگر ادویات, پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے اس وقت انڈیا سے سب سے زیادہ لائف سیونگ ڈرگز اس وقت آپ کی کینسر کی ہوئی, ہارٹ کی ہوئی, ہم منگوا رہے ہیں. اگر لائف سیونگ ڈرگز آ رہی ہیں اس ملک میں تو باقی آپ کو کاٹن اور شوگر کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان کے عوام جو ہے یہ انڈیا سینٹرک اس طرح کے نفرت کا شکار نہیں ہے کہ مجھے کسی ایک بندے کا بھی میسج نہیں آیا, گالی نہیں آئی ہوگی ٹویٹر پہ کہ بھائی صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کاٹن اور وہ کھول دیں. یہ فیصلہ پاکستانی قوم نے بھی مان لیا تھا, آپ کا میڈیا نے بھی مان لیا تھا, آپ نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے, میڈیا نے کچھ حلقوں میں نہیں مانا گیا تھا, پروگرام چلا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old
بدلاً من توفير لعبة جديدة. 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN Reise nach Disney World zus par an.